تنقید اگر اس انداز سے کی جائے کہ اگلا نیک عمل سے دور ہو جائے تو یہ غلط ہے، اور اگر تنقید اس انداز میں کی جائے کہ اس کی غلطی بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ راہ راست سے بھی نہ ہٹے تو اس تنقید میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اتنی تنقید ہو رہی ہے اس پر، اتنی تنقید ہو رہی ہے اس پر جس کی کوئی حد نہیں۔ دوستو، یہ جس طرح میں نے کہا کہ کلک انٹر کرنا یہ تو ہم پر ہے، اب آپ اس میں قرآن، حدیث، اسلامی واقعات، پاکستان کی ہسٹری وہ بھی لکھ کر میں اور آپ تو سرچ کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے تھے تو امام حسن نے حضرت امام حسین سے کہا کہ یہ اب عمر میں بھی بہت بڑے ہیں، تو دونوں شہزادوں نے ان کے سامنے وضو کیا۔ انہوں نے کہا شہزادو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غلط وضو کرو؟ تمہارے والد علی ہیں اور تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس کالج میں پڑھے کہ یہ کالج دنیا کا گندہ ترین کالج ہے، باقی ارد گرد جتنے بھی ہیں اور پوری دنیا میں سب اس سے اچھے۔ اب آپ کہیں گے بچے ہمارے بھٹک گئے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو یہ غلط ہے۔ بچے آپ کے بھٹکے ہیں آپ کی توجہ نہ دینے سے۔ اگر آپ نے ان کو بے لگام کر دیا تھا تو یہ سوشل میڈیا کا قصور نہیں، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنقید کرنا ہم نے فرض سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے جو فرائض ہم پر فرض کیے تھے وہ ہم بھول گئے، اور تنقید کو ہم نے پہلا درجہ دے دیا، اور تنقید برائے تنقید یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے۔ تنقید برائے اصلاح یہ ایک نیک عمل ہے کہ اگر تنقید کوئی کسی پر کرتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے اور اس انداز میں اس کو سمجھاتا ہے، چلیں عام لفظوں میں سمجھانا آپ کہہ لیں، ہم نے سمجھانے کو تنقید میں بدل دیا ہے۔ ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے تھے اور ساتھ ہی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وضو کر رہے تھے۔ اب وہ جو بزرگ صحابی تھے وہ کچھ وضو کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو صحیح طرح نہیں ادا کر رہے تھے، تو امام حسن نے حضرت امام حسین سے کہا کہ یہ اب عمر میں بھی بہت بڑے ہیں، تو ان کو کس طرح کہا جائے کہ آپ وضو اس طرح کریں؟ تو دونوں شہزادوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بابا جی آپ ہمارا وضو دیکھیں کہ کہیں ہم تو وضو ٹھیک نہیں کر رہے، اور اگر ہم ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ ہمیں سمجھائیں دیں۔ تو دونوں شہزادوں نے ان کے سامنے وضو کیا اور اس بزرگ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا شہزادو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم غلط وضو کرو؟ تمہارے والد علی ہیں اور تمہارے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وضو آپ نہیں، وضو میں غلط کر رہا تھا۔ یہ ہوتے ہیں سمجھانے کے طریقے۔ اگر آج اس دور میں کوئی چھوٹا بڑے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ جتانے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑا اگر چھوٹے کو غلطی کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ اپنی زبان سے نہیں اپنے ہاتھوں سے اس کو سمجھاتا ہے۔ تنقید اگر اس انداز سے کی جائے کہ اگلا نیک عمل سے دور ہو جائے تو یہ غلط ہے، اور اگر تنقید اس انداز میں کی جائے کہ اس کی غلطی بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ راہ راست سے بھی نہ ہٹے تو اس تنقید میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تنقید کرنے والوں نے اتنی تنقید کی کہ وہ اپنے رب کو بھی ماننے سے انکاری ہو گئے۔ کچھ ایسا طبقہ ہے نا کہ جو رب کو بھی نہیں مانتا، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول
یہ تو ان پر تو وہ تنقید کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے رب پر بھی اتنی تنقید کی کہ انہوں نے کہا کہ رب ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی ہستی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے تنقید کا معیار، یہ ہے تنقید کی بلندی، اور آج یہی تنقید ہی تو ہے کہ ہمارے گھروں میں گھس گئی ہے، اور گھس کر ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ میں نے یہ چھوٹی سی تمہید باندھی، اب میں آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہوں جو میں سوچ کر آیا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، میں اور آپ جس سکول میں پڑھے، یہ سکول نہیں اچھا، باقی ساری دنیا کے سکول اچھے ہیں۔ جس کالج میں پڑھے کہ یہ کالج دنیا کا گندہ ترین کالج ہے، باقی ارد گرد جتنے بھی ہیں اور پوری دنیا میں سب اس سے اچھے۔ یونیورسٹی کا دور آیا، جی یہ ہماری یونیورسٹی گندی ہے، صحیح نہیں ہے، اس کی تعلیم بہتر نہیں ہے، باقی جو یونیورسٹیز ہیں وہ اس سے بہت اچھی ہیں۔ ماں باپ اسی طرح ماں باپ ہو گئے، جب تک سامنے ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، بہن بھائی چھوٹے ہوتے ہیں ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ان کی لڑائیاں عروج پر ہوتی ہیں، اور جب دور ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، پھر اس وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے اندر بڑی بات ہے کہ یار وہ جو دور تھا نا وہ بڑا اچھا تھا، آج تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر انسان کے زبان پر یہ بات ہے، اس کو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ کہتا ہے یار یہ دور، وہ جو دور تھا نا 10-15 سال پہلے، جس میں ہمارے نانا تھے، ہمارے دادا تھے، ہمارے وہ بزرگ تھے، وہ دور بہت اچھا تھا۔ یہ جو ہے نا یہ نہیں اچھا۔ جب یہاں سے ہم گزر کر 10-15 سال بعد آگے جائیں گے، پھر اس کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے تنقید۔ تنقید ایک ایسا زہر ہے کہ جو موجودہ حالات کو بگاڑ دیتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو 10-15 سال بعد ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے دور جو گزر چکا ہوتا ہے، اور جو اس وقت کا دور ہوتا ہے ہم اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اب تنقید کا عالم دیکھیں آپ، سوشل میڈیا، اتنی تنقید ہو رہی ہے اس پر، اتنی تنقید ہو رہی ہے اس پر جس کی کوئی حد نہیں، لیکن بیٹھے 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر ہی ہیں۔ یار بہت سہولتیں دی ہیں اس نے ہمیں۔ میں نے پڑھا، کہیں لکھا ہوا پڑھا میں نے کہ آج اس دور میں سستا ترین ذریعہ اپنی سوچ کو دوسروں تک پہنچانے کا سوشل میڈیا ہے، اور واقعی سچ ہے۔ آپ 100-200 کا پیکج کروائیں اور لائیو ہو جائیں، اور جو آپ کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ آپ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ ہی تو ہے کہ 2x2 کے کمرے میں بیٹھ کے، 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کے لوگ دنیا میں لوگوں کے ذہنوں پر راج کر رہے ہیں۔ یار یہ جو انٹر کا بٹن ہے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا کہ ہم کیا لکھ کر پھر انٹر دباتے ہیں اس پر۔ اب آپ کہیں گے بچے ہمارے بھٹک گئے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو یہ غلط ہے۔ بچے آپ کے بھٹکے ہیں آپ کی توجہ نہ دینے سے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی بچے۔ اگر وہ بچے نہ ہوتے تو ہم ان کو بچے کہتے کیوں؟ ہمارے پاس کچھ پروفیسر آئے، کچھ پرنسپل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، آپ بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ تو انہوں نے کہا، تو ہم نے ان سے کہا کہ اس کا یہ نہیں حل کہ آپ بند کر کے اب ان کو بند کمرے میں جا کے رکھ دیں، موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، ٹی وی کو۔ آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کا ٹائم ڈیوائڈ کریں، کھانے کا، سونے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، 24 گھنٹوں میں سے آپ ان کو وقت دیں۔ سوشل میڈیا پر تنقید کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ان کو لبرٹی کتنی دی تھی۔ اگر آپ نے ان کو بے لگام کر دیا تھا تو یہ سوشل میڈیا کا قصور نہیں، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ دوستو یہ جس طرح میں نے کہا کہ کلک انٹر کرنا یہ تو ہم پر ہے، اب آپ اس میں قرآن، حدیث، اسلامی واقعات، پاکستان کی ہسٹری، وہ بھی لکھ کر میں اور آپ تو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ہم پر ہے کہ ہم
کیا لکھتے ہیں اور پھر کیا سرچ کرتے ہیں. لیکن اس کا قصوروار سوشل میڈیا کو ٹھہرانا یہ بہت غلط ہے. آپ اس میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی احادیث کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، دنیا کی ہسٹری پڑھ سکتے ہیں. مطلب پازیٹیوٹی جو بھی ہے یہ تو مجھ پر اور آپ پر ہے. لیکن اس کا قصوروار کہنا کہ سوشل میڈیا ہے، ہر چیز آ جاتی ہے. اب کیا ہر چیز کے دو فائدے یہ ہم نے نہیں پڑھے؟ کیا میں اور آپ جب سکول کالج یونیورسٹی میں ہم نے تعلیم حاصل کی، کیا میں نے اور آپ نے نہیں پڑھا کہ ہر چیز کے دو فائدے ہوتے ہیں؟ اس طرح قصوروار سوشل میڈیا کو ٹھہرانے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم سرچ کیا کر رہے ہیں.